الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم صلوات عزیزان محترم، بنی نوع انسان میں کبھی اس امر پر اختلاف ہی نہیں رہا کہ کوئی ایک بنانے والا ہے۔ اختلاف ہمیشہ اس امر پر ہوا کہ وہ بنانے والا کون ہے، کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح عبادت بھی ان امور میں سے ایک امر ہے جس پر تمام مذاہب متفق ہیں۔ انسانی مشاہدہ اور عادت یہ ہے کہ جس امر پر اختلاف ہوتا ہے ان امور پر سوچا بھی جاتا ہے، گفتگو بھی کی جاتی ہے، مباحثے بھی ہوتے ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس امر پر اتفاق ہوتا ہے اس کی طرف نہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ گفتگو کرتے ہیں، نتیجتاً متفق امور کی حقیقت چھپ جایا کرتی ہے۔ مثلا خلافت پر اختلاف ہے، لہذا خلافت پر مناظرے بھی ہوتے ہیں، مباحثے بھی ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی قدر خلافت کی حقیقت لوگوں پر واضح ہوتی جاتی ہے۔ نبوت پر سب کا اتفاق تھا، لہذا شان نبوت نہ اجاگر ہوئی اور نہ اس پر فکر کی گئی، جبکہ میں یہ کہتا ہوں خلافت کا اختلاف پیدا ہی اس لیے ہوا کہ شان نبوت سے واقفیت نہیں تھی۔ اگر منیب پہچانا جاتا تو نائب تو خود بخود واضح ہو جاتا۔ اسی طرح اتفاق ہے اسلام پر، لہذا اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے زیادہ تعریف مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان۔ اور اس یقین کے باوجود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بزرگوں کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تمام مکاتیب فکر کے علماء کو جمع کر کے یہ پوچھا
کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے تو علماء اسلام تعریف مسلم پر متفق نہیں ہو سکے. یہ تمثیلیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اسی طرح کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت عبادت ہے. دنیا میں کوئی مذہب خواہ وہ الہامی ہو یا غیر الہامی ہو عبادت کا انکار نہیں کرتا. کوئی بتوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے, کوئی آگ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے, کوئی رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتا ہے. عبادت سب کر رہے ہیں, اختلاف ہے تو اس امر پہ کہ کس کی عبادت صحیح عبادت ہے. اور صحیح عبادت وہی ہوگی جو رب العزت کو پسند ہو. اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی عبادت صحیح ہے, اس لیے کہ کسی نے رب العزت کو دیکھا ہی نہیں ہے. آج ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو باطل کہتا ہے. ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو باطل کہتا ہے. بھائی اسلام ایک ہے, نماز پڑھنے کے طریقے 4 ہیں. کیا رب العزت نے چاہا تھا؟ میں ہاتھ جوڑ کر عالم تصور میں پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار اگر ایک عبادت کا طریقہ بتا دیا ہوتا تو کم از کم مسلمان متحد بھی ہوتے, متفق بھی ہوتے, شوکت ملی اور شوکت اسلامی بھی باقی رہتی. جواب قدرت یہ ملا کہ ہم نے تو ایک ہی طریقہ معین کیا تھا, اختلاف لوگوں نے پیدا کر دیا. اور یاد رکھنا, ہر وہ چیز جو پروردگار کی طرف سے آتی ہے وہی حق ہوتی ہے, وہی خیر ہوتی ہے. محمد آل محمد صلی اور اس کا تجربہ ملت اسلامیہ کو ہے. جس چیز کو اللہ کی طرف سے مانا تھا اس پر کبھی اختلاف نہیں ہوا. قرآن کو اللہ کی طرف سے مانا نا, کبھی اختلاف ہوا. کعبے کو اللہ کی طرف سے مانا, کبھی اختلاف ہوا. رسول کو اللہ کی طرف سے مانا, کبھی اختلاف ہوا. بس اختلاف وہی ہوا جب اپنی رائے کو دخل دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ خیر کے ساتھ شر پیدا ہو گیا. اور پھر ایک خیال آیا کہ اللہ ہی نے تو شیطان کو پیدا کیا ہے. میں متفق اور متصل ہو رہا ہوں اپنی گفتگو سے. اللہ ہی نے تو شر کو پیدا کیا ہے. ایک بات بتائیے گا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی سے آپ جہالت کی گفتگو کی توقع کرتے ہیں؟ نہیں نا. اللہ کیا عین خیر نہیں ہے؟ کیا عین حق نہیں ہے؟ جب وہ عین خیر ہے, عین حق ہے, تو اس سے شر کیسے پیدا ہوگا؟ آپ تیار ہیں؟ ہم دیکھیے, یہ 5ویں مجلس سے ہم پرواز کریں گے, اور اگر پر کمزور ہوں گے گو کہ کوشش کروں گا ساتھ لے کے چلوں, لیکن میرے ساتھ رہیے گا. اللہ نے خیر کو پیدا کیا, اور جب خیر کو کوئی ترک کر دیتا ہے تو شر پیدا نہیں ہوتا, شر خود بخود نمایاں ہو جاتا ہے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ روشنی پیدا کرنے کے لیے سوئچ آن کرنے کی ضرورت ہے, اندھیرا پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو خیر پیدا کیا تھا, اگر خیر سے متصل رہو گے تو حق رہے گا, عبادت کا حق بھی ادا ہوگا, عبادت کا طریقہ بھی ایک ہوگا. اور اب ایک 2 لفظ میرے سامنے اور آ گئے.
خیر اور شر پر بھی انسان متفق ہے. خیر سب کو پسند ہے, شر سب کو ناپسند ہے. پیدا کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی ملا ایسا آدمی آپ کو کبھی جو یہ کہتا ہو کہ مجھے شر پسند ہے, مجھے اندھیرا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, سب روشنی کے عاشق ملیں گے. تو یہ شر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ عزیزو, پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ جب قومیں خیر اور شر کے اپنے فلسفے ایجاد کرتی ہیں. اب خیر اور شر کے 4 فلسفے ہیں. تھوڑی سی گفتگو کر لیں, اور اگر تھکن ہونے لگے تو بتا دیجیے گا. پہلا فلسفہ خیر اور شر کا اضافی ہے, نسبی ہے, ریلیٹو ہے. مجھے لفظ مل گیا, ریلیٹو ہے. کیسے؟ رشوت ستانی کے میں بہت خلاف ہوں, لیکن ایک ایسی صورتحال آئی کہ جب میرا کام رشوت کے ذریعے ہو سکتا تھا. کل تک رشوت مجھے شر معلوم ہو رہی تھی, آج رشوت مجھے خیر لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب. اضافی کیسی باتیں ہیں کہ اگر میری بات میری غیر موجودگی میں ہوئی تو مجھے غیبت کے گناہ یاد تھے, لیکن میں اپنے چاہنے والوں میں بیٹھ گیا اور کسی تیسرے کی گفتگو ہونے لگی تو میں نے کہا یہ غیبت تھوڑی ہے, یہ تو حقیقت ہے. بچوں کے لیے کہتا چلو, غیبت ہوتی ہی وہ ہے جو ہو. یہ نہیں کہ میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو بات ان میں ہے. نہیں, جو نہیں ہے تم کو ہو وہ تہمت ہے, غیبت نہیں ہے. اچھا, آپ ظاہر ہے کہ تقریر ریکارڈ ہو جاتی ہیں, یہ DVD پہنچتی ہیں, ماہرین فن کے پاس بھی پہنچیں گی, اور کوئی سنے گا کہے گا کہ میں نے عوامی انداز میں بات کر دی, تو میں آپ کو نظریے کی وہ تعریف بھی دے دوں جس کو نظریہ اضافت کہا جاتا ہے خیر و شر کے فلسفے میں. وہ کیا ہے؟ پانی ایک تھا, درجہ حرارت کی کمی ہوئی, فریزنگ پوائنٹ آیا, یہ پانی برف بن گیا. ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا اور ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس پہ پہنچ گیا, یہی پانی ابلنے لگا, یہی پانی کھولنے لگا. پانی ایک تھا, ایک کیفیت میں یہ برف تھا, ایک کیفیت میں یہ بھاپ تھا. یہ کیا ہے؟ نظریہ ہے اضافت, ریلیٹو تھیوری خیر و شر کی. دوسری تھیوری کیا ہے؟ ارادے اور نیت کی. چھری سرجن نے اٹھائی, مسیحا بنا. یہی چھری کسی دہشت گرد نے اٹھائی, قاتل بنا. میں نے بھی یہ مثال دی تھی آج سے 3 روز قبل, لیکن میں آپ سے عرض کر دوں یہ مثال بھی خیر و شر کے فلسفے کو پوری طرح نمایاں نہیں کرتی. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ مریض سرجن کے پاس اپنی مرضی سے سرجری کے لیے جاتا ہے, اور دہشت گرد جبر و اکراہ کے ساتھ اس کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے. 2 نظریے دیے. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ لذت و مسرت کا نظریہ. جس امر سے مجھے اطمینان ہو جائے, جس امر سے مجھے مزہ آنے لگے, وہ خیر ہے. یہ تیسرا نظریہ ہے. اور چوتھا نظریہ ہے اجتماعی سود مندی کا نظریہ. اجتماعی سود مندی کیا ہے؟ جس امر میں معاشرے کا فائدہ ہو وہ امر خیر ہے. خاص ذات کا نقصان ہو لیکن سوسائٹی کا فائدہ ہو وہ خیر ہے. جس میں معاشرے کا نقصان ہو وہ شر ہے. یہ تیسرا نظریہ, یہ چوتھا نظریہ. لیکن چاروں نظریوں میں سے کوئی بھی خیر اور شر کو حقیقت نہیں بنا سکا, مفاد بنایا.
زیادہ مشکل بات تو نہیں چھڑنی ہے. کہیں تو چھوڑے دوسری طرف چلیں گے. پڑھ دیجیے صلوات. اسی عنوان پر رہتے ہوئے میں آسان بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ بات آگے بڑھے. دیکھو میں نے کہا نیت اور ارادہ، ٹھیک ہے. اب قرآن نے آواز دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تو اللہ کا رسول ہے. کس سے کہا انہوں نے اللہ کا رسول ہے؟ رسول اللہ سے. سچ کا جھوٹ کا؟ سچ ہے نا یہ بات. قرآن نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو ہمارا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. سورہ انعام فلما جن علی اللیل راى کوكبا قال ھذا ربی. جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب تارا ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے کہ یہ ڈوبنے والا چاند میرا خدا نہیں ہو سکتا. تیسری مرتبہ سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. اکبر ذہن میں رکھیے گا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے یہ اکبر ہے. ترجمہ کروں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا ترجمے کا. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ضرور میرا رب ہوگا. لیکن سورج بھی ڈوب گیا. ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا پروردگار ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو گیا تھا. یا قوم انی بری ہوں مما تشرکون، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم لوگ کرتے ہو. ابراہیم نے 3 بیان دیے. پہلی مرتبہ تارے کو اللہ کہا، دوسری مرتبہ چاند کو اللہ کہا، تیسری مرتبہ سورج کو اللہ کہا. یہ تینوں بیان خلاف حقیقت تھے یا نہیں؟ جو ابھی میں نے بیان پہلے پڑھا سورہ منافقون سے، وہ بیان حقیقت کے مطابق تھا. پروردگار نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں. ابراہیم کے تینوں بیان حقیقت کے خلاف تھے. آواز وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم کا تذکرہ کر، وہ ہمارا صدیق نبی تھا. محمد آل محمد صلی اللہ. منافقوں کے بیان مطابق حقیقت جھوٹے قرار پائے. ابراہیم کے بیان خلاف حقیقت لیکن سچے قرار پائے. آپ کہیں گے یا نیت تھی ابراہیم کی یا ارادہ تھا ابراہیم کا. میں یہ نہیں کہوں گا، اور اب آپ سے کہہ رہا ہوں خیر و شر کے فلسفے میں نہ ارادہ ہے نہ نیت ہے. خیر و شر کے فلسفے میں صرف وہی ہے، وہی ہے. خیر و شر کا فیصلہ وہی کی بنیاد پر ہوگا. یہ حق سرکار دو عالم کو ہے کہ بلال شین نہ کہہ سکیں، اور سرکار فرمائے سین و بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے، یہ حق تمہیں نہیں ہے. یہ حق تمہیں نہیں ہے. کیوں؟ دین وہی کا ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ عبادت کا طریقہ جبھی تو ایک ہوتا نا جب پروردگار سے رشتہ جڑا رہے. پروردگار سے رشتہ متصل ہوتا ہے وہی کے ذریعے سے. وہی تم پر آتی نہیں، وہی یا انبیاء پر آتی ہے. اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یا فرشتوں کے ذریعے آتی ہے یا انبیاء پر آتی ہے. وہی میں انسانی دخل نہیں ہوتا. تو ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، کل سے بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، جو بھی دین وہی سے آئے گا وہ معصوم کی نس پر ہوگا، غیر معصوم کے فیصلے پر نہیں ہوگا. محمد آل محمد صلی اللہ. بات واضح ہو گئی نا؟ بس آپ کی مشکل بھی کوشش کر رہا ہوں ختم ہو جائے. اچھا دیکھیے، اب اللہ
اللہ نے آدم کو خلق کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. تمہاری غرض تخلیق کیا ہے؟ فرشتوں کی غرض تخلیق کیا ہے؟ وہی یہی تو سننا تھا. اسد صاحب نے کہا کہ فرشتوں کی غرض تخلیق عبادت ہے. کہیں لکھا ہوا مجھے دکھائیے کہ یہ فرمایا ہو فرشتوں کی غرض تخلیق عبادت ہے. ہاں کہتے یہی ہے کہ فرشتے یا قیام میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجود میں ہیں یا عبادت میں ہیں یا نماز میں ہیں، لیکن فرشتے کی غرض تخلیق عبادت نہیں ہے. قرآن میں دکھا دیجئے، حدیث میں دکھا دیجئے، حدیث قدسی میں دکھا دیجئے. اور دیکھیے میرے پاس جب تک دلیل نہیں ہوتی میں بات نہیں کرتا. فرشتے کا کام عبادت کرنا نہیں، فرشتہ عبادت کرتا ہے اس کا کام کر کے. اس کی عبادت بغیر خواہشات کے ہے. اگرچہ پاک ہے، طینت میں راہ بھی اس کی ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے. وہ جذبات نہیں ہے، وہاں وہ دل نہیں ہے جہاں امنگیں ہوں. تو فرشتے ہیں کیوں؟ پھر آپ کو کیوں خلق کیا؟ اور یاد رکھنا اگر فرشتوں کی غرض تخلیق عبادت ہوتی تو اس عبادت میں تو کوئی عیب ہی نہیں تھا. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 2 رکعت نماز میں بھی ہماری کوئی عیب نہیں ہے، لیکن تم کو پھر بھی بنایا عبادت کے لیے، فرشتوں کو بنایا اپنا کام کرنے کے لیے. اب قرآن پڑھ لینا کیا کہا؟ لا یسبقونہ بالقول، فرشتے اس کے قول پر سبقت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکبر ہے. میں نے آپ کو روک کر کہا تھا اس وقت کو یاد رکھنا، کیونکہ وہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے. جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا. جو بڑا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا. بھائی وہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ پھونکتا ہے. وہ مارتا ہے، وہ اسرائیل لیتا ہے. وہ رزق عطا کرتا ہے، رزق میکائیل دیتے ہیں. قیامت وہ برپا کرے گا، سور اسرافیل پھونکیں گے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہو گئے نا. زندگی بہت چھوٹی اس کے لیے، موت بہت چھوٹی اس کے لیے، رزق بہت چھوٹی چیز اس کے لیے. تمہاری طرف سے بہت بڑی خواہش اور دعا بنا کے تم پیش کرتے ہو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ چاہے تو بغیر اسباب کے عطا کر دے، وہ چاہے تو بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کے گھر میں اپنے نبی کی پرورش کرا دے. کام چھوٹا چھوٹا ہے. اتنا چھوٹا کام باپ نہ ہو فرشتے کے ذریعے مریم کو ماں بنا دے، ہے نا؟ ہوتا بھی یہی ہے. بڑا کام بڑا آدمی کرتا ہے. یہ مجبوری جو ہے توحید میں ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. بھائی آپ کو ٹیکس اسسمنٹ سے کوئی کام ہے نا، آپ کی کاؤنٹی میں کچھ کام ہے تو آپ پریزیڈنٹ کے پاس تو نہیں جاتے نا. اگر چلے جائیں پریزیڈنٹ کے پاس تو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، وہاں کیا ہوگا، سننے والے آپ کو کیا کچھ کہیں گے یہ آپ جانتے ہیں. آج تک کوئی ایسا نہ ملا ہوگا جس نے کہا پانی براہ راست دریا سے پیوں گا، بجلی میں بجلی گھر سے لوں گا. بجلی گھر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا انسٹرومنٹ اڑ جائے گا. بھائی روشنی چراغ سے نہیں براہ راست آفتاب سے لوں گا. بس ایک ہی بار لے گا، اس کے بعد آنکھوں کا آفتاب ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. ہاں اگر بڑا کام ہے، مثلا جرمنی کے چانسلر سے بات کرنی ہے تو وہ آپ گورنر سے نہیں کہیں گے، وہ آپ میئر سے نہیں کہیں گے، وہ آپ پولیس کمشنر سے نہیں کہیں گے. اس بات کے لیے پریزیڈنٹ کام آئے گا. جو بڑا کام ہوتا ہے نا وہ بڑا اپنے پاس رکھتا ہے.
جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اللہ صرف بڑا ہی نہیں، وہ تو اکبر ہے. اس نے سارے چھوٹے چھوٹے کام دوسروں کے حوالے کیے، ایک کام اپنے ذمے لے لیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود تم نہیں، میں بھیجوں گا. تم میرے ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہو، تم بھی بھیجو، اور تم بھیج ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ جس کمال کے سمندر میں حسن کی بجلیاں تڑپ رہی ہوں، وہاں کسی ناقص کی آنکھیں کھلی کیسے رہ سکتی ہیں؟ اور دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے. اب چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اور آ گیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو. اور آپ کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی، پروردگار تو بھیج. اصل میں کام اتنا بڑا ہے، آل محمد اتنے بلند ہے، یا آل محمد جانتے ہیں یا پروردگار جانتا ہے؟ محمد آل محمد صلوات. بات واضح ہے نا. اچھا دو کام یہ پروردگار نے، جوانوں کی جیو ایک بات، دو کام یہ پروردگار نے اپنے ذمے ہیں. ایک سب پڑھتے ہیں، دوسرا نہیں پڑھتے. میں دوسرا پڑھنے جا رہا ہوں، اور دونوں آیتیں آگے پیچھے آئیں. ایک کا نشان 56 ہے، دوسری کا 57 ہے، اور سورہ احزاب ہے. اور دیکھو لفظ کی بھی عجیب بات ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھو تو ثواب، اور اس کو بھی پڑھو تو ثواب. تیار ہو؟ پڑھو آئے. دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے صاحبان ایمان، تم بھی درود بھیجو، جو بھیجنے کا حق ہے. اب اگلی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. پتہ چلا نگاہ پروردگار میں درود بھیجنا بھی بہت بڑا کام، اور لعنت بھیجنا بھی بہت بڑا کام. اے محمد آل محمد صلوات. یہ کام فرشتوں کے ذمہ نہیں ہے، ہم خود کریں گے. یہ کام تم پر نہیں چھوڑ رہے. کام اتنا بڑا ہے، درود بھیجنا ہے. ہو سکتا ہے کسی لحاظ میں تم رک جاؤ، کسی تعلق میں کبھی لعنت راستہ روک لے، تعلقات لعنت کا راستہ روک لے، یا کسی کا لحاظ آل محمد پر درود کا راستہ روک لے. کہ تم نہیں، ہم کریں گے. اور عزیزو، اب جب اس بڑے کام کا انکار کرے تو شیطان نے پیدا نہیں کیا. بڑی جملہ بات کہوں، یہ جو پوچھتے ہیں نا شیطان یہ کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، اور شیطان کیسے بہکا دیتا ہے، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. یاد رکھیے گا، انسان کی نیک بختی اس کا فضل ہے، انسان کی بد بختی اس کا عدل ہے. اچھا یہ تو بہرحال میں نے آپ سے کہہ دیا کہ فرشتے ہیں کہ واپس آ جائیے. فرشتوں کو کیوں خلق کیا؟ اللہ کا کام کرے. کون سا کام؟ زندگی دینے کا کام، موت دینے کا کام، رزق دینے کا کام، پانی برسانے کا کام، روح ڈالنے کا کام، روح نکالنے کا کام، اولاد عطا کرنے کا کام فرشتے کرے. اسی لیے میم لام کاف اس کے معنی قوت.
اس کی جمع ہے ملائک. ملک کے معنی قوت، تو ملائک کے معنی کیا ہوئے؟ قوتیں. اتنی آسان سی بات پوچھیے، ملائک قوتیں. اب جب آدم خلق ہوئے تو حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو. اب میں کہوں اللہ نے تمام قوتوں کو حکم دیا کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. اب جو روح دن نکالنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی سر جھکایا ہے، جو زندگی دینے والا فرشتہ ہے اس نے بھی سر جھکایا ہے، اطاعت کر چکا ہے، سر جھکا چکا ہے، سجدہ کر چکا ہے. اس لیے اب اگر کسی خلیفہ کے سامنے مردہ کو لے کر آؤ گے اور کہو گے اس کو زندہ کر دو، تو وہ خلیفۃ اللہ فرشتے کو بلا کے حکم دے گا کہ روح واپس کر، اور مردہ زندہ ہو جائے گا. خلیفۃ اللہ ٹھوکر مار کر کہے گا قوم باذن اللہ. اور اگر خلیفۃ اللہ کے سامنے کسی زندہ کو مردہ بنا کر لے آؤ تو خلیفۃ اللہ نماز بعد میں پڑھائے گا، ملک الموت کو بلا کے حکم دے گا اس کی وقت کرو. لیکن یہ کام جو فرشتے کرتے ہیں کیا یہ انسان نہیں کر سکتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے، قوم بنو اسرائیل کی حکایت تھی کہ اگر وہ چاہے تو سورج کے ناکے سے 100 اونٹ گزر سکتے. میں حکایت بیان نہیں کروں گا، میری عادت تو میرا مزاج ہی نہیں ہے. جو حضرات پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. یہ کام جو ہے وہ کسی برگزیدہ پیغمبر سے بھی لے سکتا تھا. اختیار ملک کو دیا، ملک کو خلیفۃ اللہ کا مطیع بنایا. انسان سے بھی کام لے سکتا تھا نا، وہ قادر مطلق ہے نا، کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ انسان کے وجود میں ایک صورت عنصر کی ہے. یاد ہے آپ کو میں نے 2 دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہر شے میں ایک چیز ہوتی ہے عنصر، ایک چیز ہوتی ہے صورت فعلی، ایک چیز ہوتی ہے جسم. یہ 3 چیزیں بتائی تھی نا. تو اس میں عنصر ہے، عنصر میں مادہ ہے، مادے میں فساد ہے. اللہ نہیں چاہتا اس کا پیغام کسی ایسے کے ذریعے جائے جہاں فساد کا امکان ہو. اب تو بات واضح ہو گئی نا. جب وہ چاہتا نہیں کسی فسادی کے ذریعے میرا کام ہو تو معصوم کے ذریعے کہتا ہے کہ تم نہیں، فرشتہ کرے گا، اس لیے کہ فرشتے کے پاس صرف ملکوت ہے. اچھا میرے سامنے ایک اور مشکل آ کر کھڑی ہوئی، اس لیے کہ فرشتے سے تو اس نے کام لیا، وہ انسان نہیں کر سکتا. جو فطرت انسان کے پاس ہے وہ ملک کے پاس نہیں، جو ملک کے پاس ہے وہ انسان کے پاس نہیں. جو صلاحیت ملک میں ہے وہ انسان میں نہیں، اور صلاحیت میں جو رکاوٹیں انسان میں ہے وہ ملک میں نہیں. اس کی رشتہ داریاں نہیں، اس کے بیوی بچے نہیں، اس کے یار دوست نہیں، اس کے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو کام میں رکاوٹ بن سکے. رکاوٹیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں؟ میں نے کہا 8:30 بجے مجلس میں آئیے، آج 40 پر پہنچے. کیا ہوا؟ ٹریفک میں پھنس گیا، مجبوری. گھر والوں نے کام بتا دیا، مجبوری. آفس میں باس نے روک لیا، مجبوری. ایسی کوئی مجبوری ملک کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ملک سے اس نے وہ کام لیا جو انسانوں سے نہیں لیا. اب ایک اور مخلوق بھی ہے انسان کے علاوہ، ملک کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ حیوانات. کب اس کے بعد آگے ہو میں آپ سے رک کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انسان افضل ہے یا جانور؟ میری خاموشی بعض اوقات احباب سے جواب بدلوا دیتی ہے. نہیں ٹھیک ہے، انسان ہی افضل ہے، انسان ہی افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے. لیکن کیا وجہ ہوئی
جب اس کائنات کا پہلا انسان اپنے بھائی کو دفن کرنے میں ناکام رہا تو اس کی ہدایت کسی انسان نے نہیں، ایک پرندے نے کی. پرندہ بھی بڑا معمولی تھا، شاہین نے نہیں کی، باز نے نہیں کی. فبعث اللہ، سورہ مائدہ، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو مبعوث کر دیا. یبحث فی الارض، وہ زمین کو کوریدتا تھا چونچ سے. لیجیے کیف یواری صوت اخیہ ہے، تاکہ قابیل سمجھ ایک بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. تو قابیل کہنے لگا قالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اتنا عاجز ہوں اس کوے کی برابری بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. یہ کوا وہاں سے آیا ہے، یہ انسان کی اوقات ہے، ادھر سے کوا آ جائے یہ اس کی برابری نہیں کر سکتا، آنے والے نبی کی برابری کیسے کرے گا. محمد صلی اللہ خوشبودی امام زمانہ بلند تر صلوات. تو نا جانور کے ذریعے ہدایت کی. پروردگار یہ جانور ہم سے پست ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جانور کیوں؟ حوالہ اجارہ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. وذللنا لهم، ہم نے ان کے لیے ان کو تسخیر کر دیا ہے. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، یہ کچھ پر سواری کرتے ہیں اور کچھ کا گوشت کھاتے ہیں. مجبور کتنے ہوتے ہیں؟ اگر بھینس دودھ نہ دے، ڈپینڈ کر رہا ہے نا یہ. اچھا اس وقت کو یاد رکھیے گا، کل یہاں سے بات شروع کروں گا. ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت مند ہے. اس اشرف المخلوقات کو ضرورت کس کی ہے؟ زندگی سروائیو کیسے کر رہا ہے؟ مزدور کی وجہ سے، مزدور کی وجہ سے. ایک مکھی کی قے کھا کے رہا کرتا ہے. شہد کیا ہے بھائی؟ اور شہد کو تقریب نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے نا بھائی. شہد مکھی کی قے ہے، ریشم جس پر ناز ہے وہ کیڑے کی دین ہے، بھینس کی خیرات مکھن ہے، اور انسان کی یہ پسندیدہ غذائیں ہیں. یہاں تک تو غذائیں تھی، اور جب سمجھ میں نہ آیا کہ تدفین کیسے کرے، تب گھوڑا بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، گدھا بھی نہیں ہے، کوئی حلال جانور نہیں، کوا آیا. اور یہ کوے کی برابری بھی نہیں کر سکا. کیوں؟ میرے ساتھ چلنا ہے تو اس طرح چلنا ہوگا. کیوں؟ کبھی اس لیے کہ تیرے ساتھ دستے تسخیری نہیں ہے. جانور کے پاس فطرت ہے، تیرے فطرت میں آلائشیں ہیں. دستے تسخیری کیا ہے؟ بچے کو ABCD نہ سکھاؤ، کسی سے ملنے نہ لو، اس کو آ جائے گی ABCD؟ نہیں آئے گی نا. مچھلی کے بچے کو کسی اسکول میں نہ بھیجو، کوئی کتاب نہ پڑھا، پھر بھی تیر میں آئے گا. جانوروں کو فطرت پر عامل کیا. بھائی شیر کو بند کر دو کمرے میں، گھاس رکھ کر نہیں کھائے گا، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. اور گھاس خور کو گوشت کے ساتھ رکھ دو، مر جائے گا، گوشت نہیں کھائے گا. یہ انسان نہ گھاس چھوڑے گا، کھانے پہ آئے یہ پورا باغ کھا جائے.
برس کی عمر میں پیدا نہیں ہوتی. یہ تم کہتے ہو نماز واجب ہوتی ہے 14-15 برس کی عمر میں. میں نے پہلے کہا ہے اور انشاءاللہ یہ تو میں 7ویں محرم سے آؤں گا اس مرحلے پہ. اور مجھ سے محسن ایمانی صاحب پوچھ رہے تھے نماز میں اور صلاۃ میں فرق کیا ہے. بھائی جو 14 برس کی عمر میں واجب ہو اس کو نماز کہتے ہیں, جو پیدائش کے ساتھ واجب ہو جائے اس کو صلاۃ کہتے ہیں. محمد صلی اللہ جو پیدائش کے ساتھ واجب ہو اس کو صوم کہتے ہیں, جو 15 برس کی عمر میں واجب ہو اس کو روزہ کہتے ہیں. ابھی تو جب گفتگو آئے گی تو پھر ان گتھیوں کو میں انشاءاللہ سلجھاؤں گا. شرط یہی ہے میرے ساتھ چلیں گے آپ تو. اچھا تو یہ انسان کی ہے کہ جو ملے لے لے, یہ کب سے صلاحیت پیدا ہوئی؟ پیدائش سے صلاحیت پیدا ہو گئی. اچھا یہ جانوروں نے جو کام کیا, فرشتوں نے جو کام کیا, ان کی بھی ضرورت نہ ہوتی, انبیاء تھے نا. لیکن بات یہ تھی کہ انبیاء کو تمہاری ہدایت کی وجہ سے مادی لباس میں بھیجنا, جملہ یاد رہے, تمہاری مجبوری ہے یہ, ورنہ وہ کیا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کروں گا. چھوٹا سا بچہ جھولے میں گہوارے میں چند گھنٹے ہوئے, اس کو ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے, کیا کرتا ہے؟ منہ میں ڈالتا ہے. فطرت کیا ہے اس کی؟ جو ملے وہ لے لو. دوسری کیا ہے؟ اس کی آنکھ کے قریب انگلی لے جاؤ. اس کو کیا پتا کہ بینائی کو نقصان پہنچتا ہے؟ کیا مجال جو آپ کو آنکھ میں انگلی ڈال دے. ٹھیک ہے, اس کی مطلب پرستی تو دیکھو انسان کی. میں کہتا ہوں سب سے طاقتور وہ بچہ ہوتا ہے جس کو بولنا بھی نہیں آتا. بولنا نہیں آتا لیکن سب سے اپنی بات منوا لیتا ہے. بولنے والے بھی نہیں منوا پاتے, وہ بغیر بولے منوا لیتا ہے. یہ طاقت ہے اس کے پاس. اب یہ کر رہا تھا کہ اس کی جو صلاحیت ہے, آنکھ کے قریب انگلی نہ جائے, کیا مطلب؟ فطرت میں دیا نقصان سے بچنا. انگلی منہ میں ڈال لینا. عادت پڑ جاتی ہے بال بچوں کو, بڑے ہونے کے بعد بھی انگلی ہمیشہ انگوٹھا ان کا منہ میں ہوتا ہے. کیوں؟ عادت جو پڑے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے, جو عادت پڑ جائے نا وہ چھوٹا نہیں کرتی ہے. اگر آنکھیں کھل جائیں آپ کی, اس لیے بات کہہ رہا ہوں, یہ 4-5 برس کی عادت نہیں چھوٹتی, 1400 برس کی عادت. تو جو صلاحیت لے کر آیا حصول منفعت دفع مضار, یہ پیدائش سے لے کر آیا نا. اس کا کام یہی تھا, صلاحیت بچپن سے ملی. جس کا کام ہدایت دینا تھا, کیا وہ صلاحیت نبوت 40 برس کی عمر میں حاصل کرے گا؟ تم پیدائش سے لے کر آئے, وہ بھی پیدائش سے لے کر آیا. بات کیا ہو رہی تھی جناب؟ تو یہ اس کے پاس فطرت ہے. جانور فطرت پر عامل ہے. تو اب جانور جو کچھ کرے گا فطرت کے اشارے, نتیجہ دے رہا ہوں, جانور جو کچھ کرے گا فطرت کے اشارے پر کرے گا. فرشتہ جو کچھ کرے گا پروردگار کے حکم پر کرے گا. انسان کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو بولنے والی زبان دی, اے میں نے لسانوں و شفتیں میں ہدیناہ النجدین, اس کو 2 راہیں دکھا دی, اچھائی کی اور برائی کی. انسان کے اوپر منحصر ہے وہ نیک راہ پر چلے یا بری راہ پر چلے. بس میں مدعا سے قریب ہو گیا. یعنی انسان کے عمل میں یہ گنجائش ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. تبھی تو کسی کو کہنا پڑا تھا اگر سیدھا چلوں تو میرے پیچھے آنا, ٹیڑھا چلوں تو سیدھا کر دینا. کیوں؟ انسان میں ممکن ہے کہ وہ صحیح چلے یا غلط چلے, اچھا چلے, اچھا کام کرے یا برا کام کرے. لیکن فرشتے کے پاس غلطی کی گنجائش ہے.
जानवर के पास है नहीं, जानवर फितरत पर आमिल है, मलक हुक्म परवरदिगार पर आमिल है। लिहाजा अब अगर फैसला करना हो हक किस दरवाजे पर है, तो ये ना देखना इंसान कहां ज्यादा गए, ये देखना फरिश्ते कहां गए, जानवर कहां गए। जानवर फितरत पर आमिल है। हकीकत तो यह है कि मेरे लिए ये दिन बड़ा थका देने वाला था, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि मैं आपसे 10-15 मिनट और मांग लूं। जी हाँ, लेकिन इसी तरह जिस तरह मेरे साथ सुन रहे हैं तो फिर बात बनेगी। और अगर बीच में आपने खामोश हो जाना है तो मुझे बता दें, अभी सलावत पढ़ लीजिए। जानवर फितरत पर आमिल है। फितरत गुंडी है मोहब्बत में, फितरत गुंडी है मोहब्बत में। पहली तकलीफ, इंसान इबारत हुआ जज्बों से। ये 4 जुमले याद रख लेना, कल यहां से बात शुरू करूंगा। जौहरे इंसानियत अक्ल है, जौहरे अक्ल इल्म है, जौहरे इल्म मारिफत है, जौहरे मारिफत मोहब्बत है। ठीक है? ये मोहब्बत यकसा तौर पर जानवर को भी मिली, इंसान को भी मिली। जानवर भी मोहब्बत समझता है, इंसान भी मोहब्बत की कैफियत को महसूस करता है। इसीलिए किसी दरवाजे पर अगर जानवर को ग़िज़ा मिलने लगे तो उस दरवाजे से उसको मोहब्बत है, और कहीं से अगर धुतकारा जाने लगे तो जानवर भी उस दरवाजे पर फिर नहीं जाता। जिस तरह तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, उसी तरह जानवर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। यह बड़ी मोहब्बत से औलाद को पालता है। परिंदे खुद दाना हासिल करते हैं और अपने बच्चों को जाकर भगाते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता? बच्चे को उड़ना सिखाते हैं। कुछ चील करीब आ जाए तो नन्ही सी चिड़िया है, लेकिन जान देने पर आमादा होती है, बच्चे की हिफाजत करती है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि ये बच्चा खुद उड़ने के काबिल हो जाता है। अब ये बच्चा जब उस घोंसले की तरफ आता है, ये वही मां जो उसकी हिफाजत कर रही थी, अब उसको चोंच मारकर भगाती है। मैं बड़ी तैयारी से बैठा हूं, है ना? वो मां जो अब तक सीने से लगाए हुए थी, अब उसको खुद उस घोंसले से भगा रही है कि जा। समझ गया ना? तो जानवरों की सोसाइटी में बच्चा बुलूक पर पहुंच जाए, जवानों के लिए जुमला था ये, तो फिर मां बाप से दूर। ठीक है? अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुदरत ने फितरत को मोहब्बत से इबारत किया था, और वो मोहब्बत अब कहां गई? कहां गई मोहब्बत? अब वो मोहब्बत इसलिए नहीं है कि अब माँ बाप की निगहदारी की इस बच्चे को जरूरत नहीं है ना? यानी जब तक जरूरत थी माँ की मोहब्बत की, जज्बे मोहब्बत रहा। जब जरूरत खत्म हुई तो जज्बे मोहब्बत भी खत्म हो गया। तो कुदरत की सुन्नत ये है कि जिस जिस चीज की जब तक जरूरत होती है उस वक्त तक उसको वाजिब रखती है। आज क्यों कर दिया कि तुम्हारा बाप बूढ़ा ही क्यों ना हो, तुम भी बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत अब भी है।
हिम्मतमंदी का। ये नहीं जब तक अकल ना आई थी उस वक्त तक तुम जो है सुन्नत रसूल पढ़ते, अब तो माशाल्लाह खुद ही समझदार हो गए हो। नहीं, तुम अब भी सुन्नत के मोहताज हो, तुम अब भी तालीमाते पैगंबर के मोहताज हो। कयामत तक तुम्हारा इल्म सुरैया में पहुंच जाए, लेकिन मोहम्मद अरबी का इल्म वो कुदरत तक होगा। क्यों? इसलिए कि वो उस कमाल के समंदर में है। बात वादी हो गई ना। जब इतनी जरूरत है उसकी, किस किस की भाई लग ज्यादा भूल गए। दीन कौन सा है? ये दीन वही है ना, तो वही की हमेशा जरूरत है। तभी तो इताअत रसूल का हुक्म है, तभी तो इताअत परवरदिगार का हुक्म है, तभी तो तालीमात कुरानी पर अमल का हुक्म है। वही है तो ना। अब अगर तुम ये कह दो कि आदि है ही नहीं हिदायत के लिए, तो परवरदिगार ने फिर हुक्म क्यों दिया है? क्या इस समझ से वाकिफ नहीं? मैंने आगाज किया था फलसफा खैर और शर से, और अब यहां पर आपको नतीजा दे रहा हूं। खैर क्या है, शर क्या है? उठाओ मुफातिहुल जना और ज़ियारत को हज़रत साहिबुल अम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत क्या है? अल हक़ मा रज़ीतुमूहु वल बातिलु मा अस्क़ततुमूहु। मौला, हक वो है जिस पर आप राजी हो गए, बातिल वो है जिससे आप नाराज हो गए। यहां गुनाहगार बशर का दखल नहीं है, वही का राबिता आज तक है। और हजरत कायम आले मोहम्मद फरमाते हैं, हम गैबत में रहकर भी तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है, इसलिए कि तुम हमारी रईयत हो। गुलामों का काम है बगावत करना, मौला का काम है अता करना। और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो शिकायत मौला से ना करो, अपनी वफादारी का मुहासबा करो। कितनी तैयारी है? हक को हक कहने की जरूरत भी नहीं है। मसला तो एक ही है। मैंने पहले दिन कहा था करबला कल भी थी, आज भी है। करबला किस किस का नाम है? गैर मासूम का मासूम की जगह लेने को करबला कहते हैं। यही तो हो रहा था ना, एक गैर मासूम मासूम से बैत मांग रहा था, यही करबला है। करबला ये है मकाम इस्मत मखसूस है मासूम के लिए, और मासूम पर वाजिब है कि वो गैर मासूमों की हिदायत करे। ऐसा नहीं हो सकता कि उम्मत को बगैर महार के जैसे शुद्र बेमहार होता इस तरह छोड़ दिया हो। नहीं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अहमद इब्न इसाक से फरमाते थे कि ये मसला लिख लो, किताबुल दियत मुकम्मल करो, किताबुल सलात मुकम्मल करो, किताबुल जनाइज मुकम्मल करो, किताबुल सौम मुकम्मल करो। हम कहते हैं गैबत के जमाने में हमारे बेटे की जरूर तक हमारे चाहने वालों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब अगर तकलीफ पहुंचेगी सिर्फ इस अमल पर जब हमसे इताअत इमाम में कमी होगी। इताअत इमाम, इताअत इमाम, इताअत इमाम यह है कि अगर इमाम मौजूद है तो किसी को हक नहीं है कि वो हक का क़यादत अपने पास रखें। कैसे? मैं पूरी तरह तैयार हूं। मुझे मुस्लिम साहब ने बहुत सवाल पहुंचाए। आशूरा के बाद मेरे दरवाजे खुले होते हैं। जब आशूर की असल को हुसैन जाने लगे तो चलते हुए सानिय ज़हरा को तमाम असरार इमामों से बोलते है रवायत है ना। अब कौन है अमीना असरार इमामत की? बीबी ज़ैनब।
5वीं मुहर्रम है ना, पुरसा देना है बीवी को। 11वीं मुहर्रम की रात आ गई, हक तो मिला है ना बीवी को, हाथों से मिला है। क्या तुमने ये जाकिरीन से नहीं सुना कि बीबी ने सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, बेटा जलकर मर जाए या खैमों से बाहर निकले? क्या सीखे क्या इससे? मासूम का हक मासूम का हक है, और मासूम का हक यह है कि वही भी उसका इत्तेबा करती है, फितरत भी उसका इत्तेबा करती है। सारी दुनिया फितरत पे चले, फितरत मासूम के पीछे चलती है, ठीक है ना। अगर चेक देखिए मेरी कैफियत और तबीयत कुछ ऐसी है कि मेरी नजर में इसी अमर का नाम मुसीबत है कि फर्जंद रसूल को घर छोड़ना पड़ गया। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, जब करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली का लाशा जलती रेत पर पड़ा था तो परिंदों ने 3 टुकड़ियों में उसको बांट लिया था। ये फितरत पे चलते हैं। एक जमात ने ये समझ करके फातिमा का लाल 3 दिन का प्यासा है, अपने परों को फरात के पानी में भिगोया और हुसैन की लाश पर पानी का छिड़काव किया। दूसरी टुकड़ी ने अपने परों से फर्जंद पैगंबर की लाश पर साया किया। तीसरी जमात ने अपने परों को हुसैन के खून में भिगोकर आलम में हुसैन की शहादत की सुनानी दी। ये फितरत है, फितरत इत्तिबा कर रही है, फितरत इत्तिबा कर रही है। कैसे इत्तिबा करती है फितरत जानते हो? माँ को कितना प्यार होता है बेटों से, लेकिन इत्तिबाए मासूम क्या होता है? सुनोगे? सफर में माँ भी है, बेटे भी हैं, भतीजा भी है, लेकिन राह में ज़ैनब ने कभी ये नहीं पूछा कि औनो मोहम्मद ने पानी पिया। जब पूछा तो ये अली अकबर तो प्यासा नहीं है। जब आवाज दी तो ये अकबर बेटा धूप बहुत तेज है, सर पे भी छाया के हो। औनो मोहम्मद का ख्याल नहीं है, अली अकबर का ख्याल है। ये है शरीकतुल हुसैन बीवी। करबला के मैदान में आ गए, दिन गुजरने लगे, आशूर की शब आ गई। ज़ैनब ने बच्चों को सामने बिठा लिया। और मोहम्मद जानते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। देखना कल तुम्हें खुद ना कहना पड़े हैदर के नवासे हो। ऐसी जंग करना कि दुनिया ये कहे ये हैदर कर्रार के नवासे हैं। बच्चों ने भी नन्हे सीनों को बार कर अम्मा मामू से इजाजत दिलवा देना, फिर देखना हम शजाअत के कैसे जौहर दिखाते हैं। आशूर का दिन आया, सानिया ज़हरा ने और मोहम्मद को साथ लिया, आगे खिदमत में। भैया आज तेरी बहन नहीं, जाफर तैयार की बहू हैदर कर्रार के बेटे से भीख मांगने आई है, मेरे बच्चों को पढ़ने की इजाजत दे दो। इजाजत मिल गई और मोहम्मद मक्तल की तरफ चले। बच्चे जोशे शजाअत में बहुत दूर तलक चले गए। ऐसे में एक मरतबा ज़ैनब ने अब्बास को बुला कर कहा, अब्बास और मोहम्मद की कुछ खबर है? क्या शहजादी क्या बयान करूं और मोहम्मद की शजाअत का? बच्चे तो फराग तक निकल गए। क्या कुछ सुनना नहीं चाहती? जाके कह दो अगर एक कतरा पानी का पिया तो कयामत तक दूध न बख्शोगे। थोड़ी देर में बच्चे जख्मी होकर घोड़े से गिरे। हुसैन पहुंचे, अब्बास पहुंचे और मोहम्मद के लाशें आए। बीवियां जमा हुई ज़ैनब के खेमे में पुरसे के लिए, लेकिन जाकर देखा तो ये देखा कि ज़ैनब ने सज्जाद